نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اے ازواج مطہرات، میرے پاک پیغمبر کی پاک بیویوں، گزشتہ آیات میں جن چیزوں کا حکم دیا اور کچھ چیزوں سے منع کیا، یہ اوامر اور نواہی اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھرانے، اے نبی کے اہل و عیال، اللہ تعالی تم سے ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کا نقص، ہر عیب، ظاہری ہو یا باطنی، جسمانی ہو یا روحانی، اللہ وہ تمام ختم کر کے تمہیں انتہا درجے کا پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے تم بہترین اسوہ و نمونہ بن سکو. سامعین حضرات، ایک مسلمان کو، مومن کو سب سے زیادہ محبت، عقیدت اور مودت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتی ہے، ہونی چاہیے. اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے. اس نے عدم سے ہمیں وجود بخشا، انسان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، بے شمار انعامات
صبح و شام ہمہ وقت اس کے ہم پر جاری و ساری ہے. اس لیے سب سے زیادہ محبت اور عقیدت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمانداروں کے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اس عظیم ہستی کے ساتھ محبت اور عقیدت ہونی چاہیے جن کی وجہ سے ہمیں اللہ کا تعارف ہوا، اللہ کی معرفت ہوئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ، اللہ اس کے رسول کے بعد نبی کا خاندان، آپ کے اہل بیت، صحابہ کرام، ان سے عقیدت اور محبت بہت ضروری ہے جن کی وجہ سے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. اگر ان کی یہ عظیم قربانیاں، اپنی جانی قربانیاں اور مالی قربانیاں نہ ہوتی تو یہ اسلام ہم تک نہ پہنچ سکتا. اس بات کی دلیل کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، مودت ہے، یہ لازمی طور پر کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا، وہ آپ کے اہل بیت سے، آپ کے خاندان سے، آپ کے صحابہ سے ضرور محبت کرے گا. یہ ممکن نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی سچی اور حقیقی محبت ہو اور اہل بیت سے، آپ کے صحابہ سے محبت نہ ہو. یہ ممکن ہے. آج کے خطبہ میں اہل بیت کے بارے میں بات کرتی ہے کہ اہل بیت کون ہیں اور ان سے محبت اور مودت کرنا کتنا ضروری ہے اور محبت کرنے والے لوگ کون ہیں. اہل بیت میں دو قسم کے افراد، دو قسم کے لوگ آتے ہیں. ایک کو آل رسول کہا جاتا ہے اور دوسروں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. آل رسول سے مراد وہ لوگ جن کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خونی رشتہ اور تعلق ہے. اس میں بنو ہاشم کے تمام خاندان آتے ہیں. بنو ہاشم کے خاندان میں 5 قسم کے خاندان ہیں: آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل علی اور آل بنی حارث رضی اللہ عنہ. یہ 5 خاندان بنو ہاشم کی ہیں اور 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے. دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث پر 6225 جس کے اندر آل بنی حارث کے علاوہ 4 کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ تمام کے تمام آل رسول ہیں جن کے ساتھ خونی رشتہ و تعلق ہے. دوسرے ہیں اہل بیت. اہل بیت کا معنی گھر والے، اہل کا معنی والے اور بیت کا کہتے ہیں گھر والے. اہل بیت میں بنیادی طور پر بیوی آیا کرتی ہے. ہمارے ہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں اہل و عیال کے ساتھ رہتا ہے، اپنے اہلیہ کے ساتھ رہتا ہے. آج کل ود فیملی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اس آدمی کے اولاد ہو نہ ہو، صرف بیوی ہو تو تب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اپنے اہلیہ کے سمیت، اپنے اہل سمیت گھر والوں کے ساتھ. گھر والے میرے ساتھ ہیں، گھر والوں سے مراد بیوی ہوتی ہے. بیوی کے بعد آگے مجازن اولاد کو بھی ساتھ شامل کر دیا جاتا ہے. اصل میں بیوی پورا. سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 جو آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی گئی، اس آیت سے پہلے بھی 3-4 آیات اور بعد میں بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. آپ مترجم قرآن لے کر خود دیکھیں گے تو آپ کو بڑا اچھی طرح واضح ہو جائے گا. ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ تمہیں فلاں فلاں کام کرنے چاہیے، فلاں فلاں سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ اوامر اور نواہی اللہ نے اس لیے فرمائے
کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تم سے ہر قسم کا عیب، نقص، ہر کمزوری والی بات ظاہری باطنی اللہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ آپ کو بالکل پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ آیت کریمہ جس کو آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے، یہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ بیویوں کو شامل نہ کیا جائے، چند خاص افراد کو شامل کر لیا جائے، جس کے اندر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ پر ہے۔ ان 5 افراد کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ 5 تن پاک۔ 5 کا معنی 5، تن معنی جسم، پاک معنی پاک، کہ پاک 5 جسم جو پاک ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ 5 ہستیاں انتہا درجے کی پاک اور صاف ہیں، لیکن ان لوگوں کی نیت کے اندر ایک فطور ہوتا ہے، ان کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ وہ جب ان 5 ہستیوں کو 5 تن پاک کہتی ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف 5 افراد پاک تھے، باقی نعوذ باللہ پاک نہیں تھے۔ خصوصاً پہلے 3 خلفائے راشدین، ان کو اس میں سے نکالتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ صرف 5 تن ہی نہیں، بلکہ 5 اور 3 بھی ساتھ ہیں۔ 5 تن بھی اور 5 تن، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور صرف یہی نہیں، جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جتنے بھی آپ کا خاندان تھا، جتنے بھی اہل بیت تھے، یہ سب کے سب پاک ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی طہارت سے باہر نہیں۔ باقی رہا یہ کہ اس کے اندر لیذھب عنکم الرجس، یہ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ عنکم، یہ ضمیر جمع مذکر کی ہے، اگر اس ازواج مطہرات ہوں پھر عنکم کے بجائے عنکم نہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک دھوکہ دے کر لوگوں کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد ازواج مطہرات نہیں، بلکہ صرف وہ 5 افراد ہیں جن کو ہم کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن کی لغت، حدیث کی لغت اور پوری عربی لغت سے جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے یہ اعتراض ہے۔ قرآن میں کئی جگہ واحد مؤنث کو جمع مذکر کے صیغے کے ساتھ خطاب کیا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر کو آ رہے تھے، ساتھ ان کی بیوی تھی، راستے میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی تو اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرا کر آگ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو فرمانے لگے، قرآن فرماتا ہے فقال لأہلہ، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل کو کہا۔ اب اہل سے مراد کون ہے؟ بیوی کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں۔ فقال لأہلہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل کو کہا، کیا کہا؟ امکثوا انی آنست نارا، تم یہاں ٹھہرو، میں آگ دور محسوس کرتا ہوں، میں اس کے پاس جاتا ہوں، راستہ بھی پوچھوں گا، مجھے لگتا ہے کہ راستہ بھول گئے۔ دوسرا سخت سردی ہے، میں وہاں سے آگ لاؤں گا تاکہ ہم آگ جلا کر کچھ حرارت حاصل کریں، گرمی حاصل کریں۔ 2 مسئلے سے حل ہوئے، ایک تو بیوی کو اہل کہا ہے، دوسرا واحد مؤنث بیوی کو ام کو سوق جمع مذکر کا صیغہ، یہ تک ادب و احترام ہے۔ جیسے ہم باپ کو، والدہ کو، بڑے بھائی کو جمع کے صیغے سے مخاطب کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، آپ نے کہا، حالانکہ کہنا چاہیے تو نے کہا، تم واحد مذکر ہے اور تم یہ جمع ہے، تو ہم تم بجائے تم کہتے ہیں، یہ ادب و احترام۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ بیوی کو بھی عزت احترام سے بلانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو جمع مذکر
عزت احترام کے ساتھ بلایا، تو ثابت ہوا کہ ایک مؤنث کو، ایک عورت کو مذکر کے ضمیر کے ساتھ مخاطب کیا جا سکتا ہے، یہ قرآن میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا جب آگے خوشخبری دی بیٹے کی، تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا دروازے کے پیچھے کھڑی، انہوں نے بڑا تعجب کیا کہ اب اس عمر میں بیٹا، جوانی میں بیٹا ہوگا نہیں، میرے خامد کی عمر 90 سال، میری عمر بھی 80 سال سے اوپر، تو اب بیٹا ہوگا۔ بیوی نے بڑا تعجب کیا، فرشتوں نے کہا تعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کے رحمتیں اور اللہ کی برکتیں علیکم، تم پر اے اہل بیت، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ ایک تو بیوی کو اہل بیت شامل فرشتوں نے کہا، دوسرا ایک بیوی ہے واحد مؤنث ہے اور اس کے لیے لفظ علیکم ہے جمع مذکر کا۔ اور بھی بہت ساری قرآن کے اندر مثالیں ہیں اور عربی کتب کے اندر بہت ساری۔ تو ثابت ہوا کہ یہ صرف ایک غلط رنگ دینے کے لیے اور غلط سوچ اور فکر دینے کے لیے یہ تمام کا تمام ایک ڈگونسلا نکالا جاتا ہے، اور آگے پیچھے یہ تمام کی تمام آیات جو ازواج مطہرات کے لیے خاص ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف بیویاں ہی اس میں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں بیویاں بھی آتی ہیں اور اہل بیت بھی آتے ہیں۔ الغرض جتنے بھی ایک نظر ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ لیا تو سب اس آیت میں آتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں سے، تمام غلطیوں سے پاک کر دیا۔ اگر کسی بشری تقاضے سے ان سے کوئی غلطی اجتہادی ہو بھی گئی تو نبی کی رویت اور دیدار پر سے ساری اللہ نے معاف کر دیا اور رضی اللہ عنہ کا پیمانہ پروانہ اللہ دے دیا۔ اہل بیت ان کے ساتھ عقیدت اور محبت، اہل حدیث سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والا اہل حدیث ہے۔ زبانی دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں، عملی زندگی دیکھو۔ زبانی دعویٰ مجھے نبی سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے، شکل دیکھ لو، حجامت دیکھ لو، گھر دیکھ لو، شادی غمی دیکھ لو، سب کے سب نبی کے خلاف۔ کس منہ سے کہ نبی سے مجھے بڑا عشق اور پیار ہے؟ لیکن دوسری تو اہل حدیث کو دیکھ لو، اگرچہ ہمارے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں، لیکن دوسروں کا جب موازنہ کریں گے اس گئے گزرے دور میں ایک اہل حدیث کا اندر یہ ڈانگ اور اس کا عمل نظر آئے گا تو واقعی اس کو نبی سے محبت ہے۔ اس کے بعد اہل بیت سے محبت زبانی دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ پورا سال ہر اہل بیت کے خلاف، ان کی ایک ایک حرکات و سکنات، عقیدہ نظریہ کے خلاف 2 دن شور مچا لینا ہمیں بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، اس طرح تو کچھ نہیں۔ عملی طور دیکھو کہ ان کی زندگی کو اپنانے والے، ان کی زندگیوں کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2408 غدیر خم کے موقع پر یہ روایت بہت بڑھا چڑھا کر بیان کر کے پتہ نہیں کیا کچھ اس کو بات کیا جاتا ہے۔ خم یہ ایک جگہ ہے، غدیر کا معنی تالاب، خم جگہ پر ایک تالاب تھا پانی کا، تو آپ ایک سفر سے جہاد سے واپس آ رہے تھے، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد جب تمام اکٹھے ہو گئے تو آپ نے خطبہ فرمایا جس کو غدیر خم کا خطبہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی 15 نصائح فرمائی، اس کے اندر ایک بات آپ نے یہ فرمائی، الا ایھا الناس، او لوگوں ذرا توجہ سے بات کرو، بڑی توجہ سے بات کرو، تو انما انا یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا قاصد، اللہ کا فرشتہ ملک موت وہ میرے پاس آنے والا ہے، فاجیب، میں اس کی دعوت کو قبول کروں۔ اس نے آنا ہے کیونکہ ہر نبی سے پہلے فرشتہ جو ہے موت سے پہلے ان سے اجازت لیتا ہے
اس نے مجھ سے اجازت مانگنے، میں نے اس کی بات کو مان لیا، مطلب میں نے دنیا سے چلے جانا۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، لیکن یاد رکھو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو بڑی ثقیل اور بڑی بھاری ہیں، ان کو ہلکا نہیں سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا، دونوں چیزیں بڑی وزنی ہیں، بڑی بھاری ہیں، ان کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ کون کون سی؟ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب قرآن جو سرچشمہ ہدایت اور نور ہی نور ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ فتمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو تھام لینا، مضبوطی سے اس کے ساتھ چمٹ جانا، جیسے بھی حالات آئیں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، آپ نے پھر کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، اس پر عمل کرنے کی بڑی ترغیب دلائی، بڑی اور اسے اراز کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس کے بعد دوسری چیز فرمایا ثم قال اہل بیتی، فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ تین مرتبہ آپ نے کہا کہ میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، ان کے بارے میں تمہیں میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کی ذات کو میں گواہ بناتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے سب کے بارے میں اچھا سلوک کرنا۔ میں نے تین ان کو بڑے آسان انداز میں سمجھا دیا، بتلا دیا، ان کے بتلائے ہوئے طور طریقوں کو اپنا لیا۔ یہ صحیح مسلم کی بحث ہے۔ دو چیزوں کی آپ نے یہ نصیحت کی، اللہ کی کتاب قرآن کی اور اہل بیت۔ اہل بیت کے بارے میں بتلا چکا مختصر انداز میں، ازواج مطہرات بھی جنہوں نے اپنی نجی زندگی تمام اس کا مطالعہ کیا، امور کو بچایا۔ اگر ازواج مطہرات کو ایک سائڈ پر کرتے ہیں تو دین کا بہت سارا حصہ ہم سے رہ جائے گا، خصوصاً عورتوں کی زندگی، گھریلو زندگی، یہ تمام کی تمام ازواج مطہرات ہی بیان کرتے ہیں۔ جو آپ نے آپ کے متعدد شادیاں کرنے کا سبب بھی ہے، آپ نے 9 شادیاں کیوں ایک وقت میں کی کہ آپ کی جو نبوت کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کی بیویاں کی وہ سیکھ لیں۔ ایک عورت سے 2 عورتیں 3 عورتیں بھول سکتی ہیں، کسی کے سامنے کوئی پہلو آئے، کسی کے پہلے سامنے نہ آئے، اسی لیے متعدد عورتوں سے نکاح کیا کہ تمام کی تمام تو آپ کی جو گھریلو زندگی ہے، آپ کی نجی زندگی ہے، اس کو سیکھیں اور آپ امت کو بچائیں۔ باقی آپ کی باہر کی زندگی، مسجد کی، جنگ و جہاد کی، باقی معاملات کو تو صحابہ بھی محفوظ کرنے والے ہیں، لیکن عورتوں کے مسائل، گھریلو معاملات یہ آپ کی بیویوں نے کیا کیا۔ اس لیے اہل بیت کے اندر آپ کی ازواج مطہرات بھی اور آپ کا خاندان برادری سب کچھ اسی میں۔ دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کا درجہ یہ حاکم کے صحیح سند سے رہا، جلد نمبر 3 صفحہ 150 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیح حدیث نمبر 2488 کے اندر اس کو بیان کیا۔ اور البانی رحمہ اللہ کا چھننی تو بہت بریک ہے، جو ان اس میں سے سند پاس ہو جائے وہ صحیح ہوتی ہے۔ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا، فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، وہ یہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان۔ جب آپ نے بہت زوردار قسم کی قسم اٹھانا ہوتی ہے، آپ کا انداز جو تھا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، کیا فرمایا لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، میرے اہل بیت سے جو بھی بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، جو انسان بھی اہل بیت سے عداوت رکھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو اطلاع دیتا ہوں وہ جہنم کی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پہنچ دے گا، جہنم کی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور داخل کرے گا، جو بھی اہل بیت کے ساتھ عداوت اور دشمنی کرے۔ اس لیے اہل بیت کے اندر تمام کے تمام جو افراد آتے ہیں ان سے انتہا درجے کی اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے زیادہ عقیدت اور محبت رکھنا لازمی ہے، اور کسی کے بارے میں معمولی سا بھی بغض، حسد، نفرت
رکھنا، یہ اپنے دین سے ہاتھ صاف کرنا ہے، تو جہنم کا ایندھن اپنے آپ کو بنانا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے جو اہل بیت ہیں، جو عام و مشہور اہل بیت ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین رضی اللہ عنہ، ایک نمازی، ایک دیندار، دین کا نام لینے والا، اس کے اوپر فرض اور لازم ہے ان تمام ہستیوں کے انتہا درجے کی محبت اور عقیدت کرتے ہیں، اور کسی معاملے میں کسی موڑ پر بھی دل کے اندر کوئی معمولی سے میل بھی نہ رکھے۔ باقی کوئی اجتہادی غلطی، کوئی معاملات آپس میں ہونے کی وجہ سے کسی سے اگر کوئی راجے اور غیر راجے بات ہو بھی گئی، کوئی کام ہو بھی گیا، اس کو بنیاد بنا کر دل کے اندر بغض اور حسد رکھنا یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت ساری روایات آتی ہیں، جن میں سے ایک ہی جامع ترمذی کی حدیث 3781 اور ابن ماجہ کی حدیث 118، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھ پر ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو پہلی مرتبہ زمین پر آیا، اور ایسا دروازہ کھلا ہے جو پہلی مرتبہ کھلا، پہلی مرتبہ وہ دروازہ کھلا جس دروازے سے وہ آسمان سے اترا، اور پہلی مرتبہ فرشتہ آیا، اور فرشتے نے مجھے آ کر سلام کہا، اور سلام آپ کا کہنے کے بعد وہ ایک بشارت سنائی۔ کیا بشارت؟ کہ ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اے پیغمبر آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ جتنی بھی جنتی عورتیں تمام کی سرداری اور سب کی کے اوپر ان کو اختیار اور ان کا سب سے بڑا عزت احترام مرتبہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شباب اہل الجنہ، اور اس کے ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ جنتی جوانوں کے سردار جو جوانی کے حالت میں فوت ہوئے۔ ویسے تو جنت میں تمام بھی جوان ہوں گے، کوئی 90 سال کا بوڑھا مرد عورت وہ بھی جوان ہوں گے، لیکن یہاں سے مراد جو جوانی کے حالت میں فوت ہونے والے ان کے سردار جنت کے اندر حسن و حسین رضی اللہ عنہما، صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ، اس لیے یہ بڑا شرف اور بڑی عظمت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سے محبت کون کرتا ہے؟ اہل حدیثوں کے بارے میں بڑا مشہور کیا جاتا ہے، یہ ان کی شان بیان نہیں کرتے، ان کو ان سے محبت نہیں ہے، یہ ایک ایسا جھوٹ ہے اشارے سے بڑا بھی اور جھوٹ ہے۔ سبحانی دعویٰ جیسے میں نے پہلے بتایا، آج میں ان سے 2 دلیلیں دوں گا۔ نماز کے اندر اہل حدیث ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پڑھتے ہیں آپ؟ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعامات دی۔ سیدھا راستہ وہ ہے اللہ کے انعام یافتہ لوگ، ان کا۔ اللہ کے انعام یافتہ کون ہے؟ سب سے پہلے انبیاء، انبیاء کے بعد اللہ ان انبیاء کے صحابہ، اور ان کے مسلمان، ان کی اطاعت کرنے والے ان کے خاندان برابر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ کی امت میں سے صراط الذین انعمت علیہم کے مصداق تمام صحابہ، ازواج مطہرات اور اہل بیت، ان سے بڑا کوئی صراط الذین انعمت علیہم انعام یافتہ بھی اور نہیں۔ اب ہر نماز کی ہر رکعت میں جو یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے صحابہ اہل بیت کا راستہ دکھلا، کیونکہ وہ راستہ صراط مستقیم ہے، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں؟ اور جو نہیں پڑھتا اور الٹا کہتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی، وہ اہل بیت سے محبت کرے گا؟ اور اہل حدیث کا تو یہ عقیدہ نظریہ مسلک ہے کہ نماز کی جس رکعت میں فرض ہے، نفل ہے، جمعہ ہے، عید ہے، کوئی نماز، جنازہ ہے، جس کا سورہ فاتحہ امام خود نہیں پڑھے گا وہ نماز نہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ نماز کے اندر اللہ کی تعریف کے بعد کہنا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ نے سیدھا راستہ دکھا. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ صحابہ کا اور اہل بیت کا. تو ہم تو نماز میں ہاتھ باندھ کر بھی اہل بیت کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کے راستے کی اپیلیں کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں ان کو اہل بیت سے محبت ہی نہیں. نماز پڑھنا، تشہد میں بیٹھے، تشہد میں کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہم پر بھی سلام دی اور اللہ یا اللہ تیرے سارے نیک اور صالح بندوں پر بھی سلام دی. سب سے زیادہ نیک کون ہے؟ انبیاء کے بعد صحابہ، ازواج مطہرات، اہل بیت. تو اہل حدیث کے نزدیک کہ تشہد کے اندر التحیات پڑھنا لازمی ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں. اور تشہد کے بعد التحیات پڑھنے کے بعد پھر آگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پہلے سلام کی دعا کی یا اللہ سلام کی بھی اہل بیت پر بھی اور نبی کے تمام صحابہ پر. پھر ساتھ ہی کہا کہ یا اللہ درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر بھی وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی. اور آل کا معنی ہمیں بتلا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ اہل حدیث کہتے ہیں. اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، فقہ حنفی کے مطابق، فقہ حنفی کے مطابق نماز کے اندر التحیات اور درود پڑھنا لازمی نہیں ہے. صرف ایک اہل حدیث ہے جن کے نزدیک نماز میں تشہد نہ پڑھا جائے، التحیات نہ پڑھی جائے، درود نہ پڑھا جائے، نماز نہیں ہوتی. یہ اہل حدیث کا مسئلہ ہے. اگر نہیں تو بات اصول شاشی، نور الانوار، اور اسی طرح فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں تمام میں لکھا. فقہ کی کتابوں سب اصول فقہ کی کتابوں میں چھوٹی کتاب اصول شاشی، اس میں بھی بحث و سننا کرنے کی بات بڑی ٹھوک کر لکھی ہے کہ امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ تشہد کے اندر درود پڑھنا اور تشہد پڑھنا لازمی ہے. حنفیوں کے نزدیک یہ کوئی لازمی نہیں. اب بتلاؤ جن کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر اہل بیت کا راستہ اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کا راستہ ہمیں دکھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور تشہد کے اندر یہ کہا جاتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ ہم پر بھی اپنے تمام صالح بندوں پر، نیک بندوں پر. اور سب سے زیادہ نیک صحابہ کے بعد صحابہ تابعین، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، تابعین ہیں. اور آگے درود میں کہا جاتا ہے کہ نبی پر بھی درود اور نبی کے آل پر بھی. اور آل کے اندر میں نے معنی بتلا دیا کہ نبی کے پانچوں خاندان اور آپ کے اہل بیت سب آتے ہیں. اب بتلاؤ کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے کون ہیں؟ کون ہے اہل بیت سے محبت؟ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی اگر ان کا راستہ طلب نہیں کرو گے، ان پر سلام اور درود نہیں پڑھو گے، ان کی نماز نہیں. جو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے، اب ان کا بھی اندازہ لگائیں. اس لیے یہاں پر الزام ہے اہل حدیث ہے سب سے زیادہ اللہ سے، رسول سے، رسول کے بعد تمام انبیاء اور ان کی پیروی کرنے والے، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کے اہل و عیال، آپ کا پورا خاندان، آپ کے ازواج مطہرات، الگ تمام صحابہ. جس نے ایک نظر بھی پوری زندگی سے ایک نظر دیکھا، اس کے بعد وہ چلا گیا، اس کو نبی کا چہرہ دیکھنے کا دوبارہ موقع نہیں ملا. ایک نظر بھی دیکھ لیا. ہم سب کو نبی کی آل میں سے مانتے ہیں، نبی کے صحابہ میں سے مانتے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا جزء ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں تمام صحابہ سے اور تمام اہل بیت سے محبت اور مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.